السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلش۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے سب سے بڑے صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کی بائیوگرافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولانا رومی کے ورک 700 سال بعد بھی پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں۔ مولانا رومی کی کتاب مثنوی ان کا سب سے فیمس ورک ہے۔ مولانا جلال الدین رومی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی بہت زیادہ فیمس ہیں۔ ان کے ورکس کو بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو مولانا جلال الدین رومی کی بائیوگرافی اچھے سے سمجھ آ سکے۔ مولانا رومی 13ویں صدی کے ایک فارسی شاعر، درویش اور صوفی تھے۔ مولانا رومی کا اثر قومی سرحدوں اور نسلی تقسیم سے بالاتر ہے۔ ایرانی، تاجک، ترک، یونانی، پشتون، دیگر وسطی ایشیائی ممالک اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمان گزشتہ 7 صدیوں سے ان کی روحانی وراثت کو سراہ رہے ہیں۔ کونیوں میں ترتیب دی گئی ان کی مثنوی کو فارسی زبان کی عظیم ترین نظموں کی کتابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ رومی کو امریکہ کا مقبول ترین اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والا شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کا مکمل نیم مولانا جلال الدین رومی ہے۔ ان کو مولانا جلال الدین بلخی بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں روم کا ملا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 30 ستمبر 1207 کو افغانستان کے صوبے بلخ میں پیدا ہوئے۔ گریٹر بلخ اس وقت فارسی ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا اور صوفیزم نے یہاں کئی صدیوں سے ترقی کی تھی۔ ان کی وفات 17 دسمبر 1273 کو کونیا ترکی میں ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی ایج 66 ایئرز تھی۔ مولانا جلال الدین کے والد کا نام بہاؤالدین ولد تھا۔ یہ ایک جانے مانے صوفی بزرگ، مصنف اور استاد تھے۔ مولانا رومی کی ماں کا نام مومنہ خاتون تھا۔ 1215 سے منگولوں نے مسلم ممالک پر حملے شروع کر دیے تھے۔ مولانا بہاؤالدین کو بھی یہ خطرہ تھا کہ منگول کہیں ان کے شہر بلخ پر حملہ نہ کر دیں۔ 1218 میں مولانا بہاؤالدین نے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے شہر بلخ کو چھوڑا۔ ایک داستان کے مطابق مولانا رومی بلخ سے جانے کے بعد نیشا پور ایران پہنچے، جہاں ان کی ملاقات فارسی کے ایک مشہور صوفی شاعر مولانا فرید الدین عطار سے ہوئی۔ مولانا نے جب ننھے جلال الدین کو دیکھا تو ان کے والد بہاؤالدین سے کہا، اس جور کابل سے غافل نہ ہونا۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے اپنی کتاب اسرار نامہ مولانا رومی کو دی۔ مولانا فرید الدین کی یہ کتاب مادی دنیا میں روح کی الجھن کے بارے میں تھی۔ اس ملاقات نے جلال الدین رومی پر گہرا اثر ڈالا اور اسی ملاقات سے متاثر ہو کر مولانا رومی نے اپنی کتابیں لکھنا شروع کی۔ نیشا پور سے بہاؤالدین ولد اپنے قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوئے۔ بغداد میں پہنچ کر انہوں نے کئی صوفیوں اور علماء سے ملاقات کی۔ یہ بغداد سے حجاز گئے اور مکہ مکرمہ میں حج ادا کیا۔ حج مکمل کرنے کے بعد یہ قافلہ دمشق، ملاطیہ، اذربائجان، سواس، کیسری اور نقدے سے بھی گزرا۔ آخر کار یہ قافلہ کرمان پہنچا اور مولانا رومی یہاں 7 سال تک رہے۔ یہاں قیام کے دوران ہی ان کے بھائی اور ماں کی وفات ہوئی۔ 1225 میں مولانا رومی نے کرمان میں گور خاتون سے شادی کی۔ اس بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے، سلطان ولد اور علاء الدین۔ جب ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی سے ان کا بیٹا عامر علی اور ان کی بیٹی ملائکہ خاتون تھیں۔ 1 مئی 1228 کے دن اناطولیہ کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد کی دعوت پر جلال الدین اپنے خاندان کے ساتھ کونیا آ گئے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ 1231 میں اپنے والد بہاؤالدین کے انتقال کے بعد رومی کو اپنے والد کا عہدہ سنبھالنا پڑا اور یہ ممتاز مذہبی استاد بن گئے۔ اس کے بعد 9 سال تک مولانا رومی مولانا برہان الدین کے شاگرد رہے۔ 1240 میں مولانا برہان الدین انتقال کر گئے۔ اس کے بعد رومی کی عوامی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ قاضی بن گئے۔ انہوں نے فتوے جاری کرنا شروع کیے اور مساجد میں خطبات بھی دیے۔ انہوں نے استاد کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دی اور اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو تعلیم بھی دی۔ اس عرصے کے دوران رومی نے دمشق کا سفر بھی کیا اور وہاں 4 سال گزارے۔ 15 نومبر 1244 کو ان کی ملاقات ایک بڑے درویش مولانا شمس تبریزی سے ہوئی، جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ شمس تبریزی اور مولانا رومی بہت ہی قریبی دوست بن گئے۔ مولانا شمس تبریزی کی وفات پر ان کی محبت میں مولانا رومی نے ایک دیوان لکھا جس کو دیوان شمس تبریزی کہا جاتا ہے۔
رومی نے اپنے اگلے 12 سال اناطولیہ میں اپنی 6 جلدوں کی کتاب مثنوی لکھنے میں گزارے۔ یہ کتاب مولانا رومی نے اپنے دوست حسام الدین کو وقف کی۔ دسمبر 1273 میں مولانا رومی بیمار ہو گئے۔ 17 دسمبر 1273 کے دن کونیا میں ان کی وفات ہوئی۔ جارجیا کی شہزادی اور سلجوق کی ملکہ گرجو خاتون نے کونیا میں ان کا مزار تعمیر کروایا۔ اب مولانا رومی کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رومی کی سب سے مشہور تصنیف مثنوی ہے۔ اس 6 جلد کی کتاب کو فارسی صوفی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ فارسی صوفی ادب میں اس کتاب کو فارسی میں قرآن کا لقب دیا گیا ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس نظموں کے مجموعے کو دنیا ادب کی سب سے عظیم صوفی کتاب کہا ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 27,000 لائنز ہیں۔ رومی کی دوسری بڑی تصنیف دیوان کبیر ہے، جسے دیوان شمس تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوان میں 4,000 سے زیادہ اشعار اور 3,000 سے زیادہ غزلیں شامل ہیں۔ یہ کتاب مولانا رومی نے مولانا شمس تبریزی کی یاد میں لکھی۔ اگرچہ زیادہ تر نظمیں فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن عربی، ترکی اور یونانی زبانوں میں بھی کچھ نظمیں ہیں۔ اب مولانا رومی کے نثر کے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مولانا رومی کی کتاب فیہ ما فیہ میں ان کے 71 درس شامل ہیں، جو انہوں نے کئی موقعوں پر اپنے شاگردوں کو دیے۔ ان کی مجلس سبع کتاب میں ان کے 7 فارسی درس ہیں، جو انہوں نے 7 مختلف اسمبلیز میں دیے تھے۔ مولانا رومی نے جو خط اپنے شاگردوں، مریدوں، خاندان کے افراد اور ریاست کے سربراہوں کو لکھے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی اور اس کتاب کا نام مکاتیب رکھا گیا۔ آئی ہوپ آپ کو مولانا رومی کی بائیوگرافی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔